لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين فلعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم سامعین مکرم عزیزان ملت بزرگان دین عزیز دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں گزشتہ جمعہ میں انبیاء کرام اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کے اس آغاز کا جس میں آپ نے اہلیان مکہ کے سامنے اپنے نقطۂ نظر رکھا اور اس کے بعد اہلیان مکہ کا رد عمل ان کی شدت جبر و تشدد کی وجہ کیا تھی جس پر میں نے بتایا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ توحید تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعوت کا آغاز کیا وہ توحید سے تھا اور اہلیان
ایک اللہ کو بھول کر 360 بتوں کے پجاری تھے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ شرک ہے. قرآن حکیم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آسمانی کتاب تبدیل ہو گئی اور لوگوں کے دھوکے اور فراڈ میں اللہ سے دور کیا گیا تو لوگوں کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہی نہیں گئی. یہ بھول ہی گئے کہ انہیں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے. ویسے انسان اگر اپنے وجود اور گرد نما پر ہی غور کرے اور ہر چیز کے وقت پر آنے چلنے اور بڑھنے پر غور کرے تو اسے ہر چیز میں اللہ کی ذات نظر آئے گی. لیکن اگر غور ہی نہ کرے اس کی گہرائی میں نہ جائے تو پھر کسی چیز پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ یہ بنی مسجد دیکھ رہے آپ کہہ رہے شاید کسی نے اٹھا کر یہاں رکھ دی, ایسا تو نہیں ہوا. بھئی یہ کیسی بنی ہے؟ جو لوگ غور کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس کی کھدائی کی گئی, اس کی بنیاد رکھی گئی, سریا سیمنٹ کا استعمال کیا گیا, انجینئر سے نقشہ بنوایا گیا, ڈھانچہ ترتیب ہوا, اسٹرکچر بنایا گیا اور یوں ایک لمبی رقم لگنے کے بعد اور بڑے وقت کے بعد اور بہت محنت کے بعد بالآخر یہ مسجد بن گئی. کوئی کہنے والا کہ یوں ہی بن گئی, کہتے نہیں کسی نے بنائی ہے. کس نے بنائی ہے؟ کتنے لوگوں نے مل کے بنائی ہے؟ جب مسجد کی بناوٹ پر غور کریں تو کوئی بنانے والا ذہن میں آتا ہے, تو جب کائنات کی بناوٹ پر غور کریں تو وہاں بھی تو کوئی بنانے والا ذہن میں آتا ہے. پوری کائنات کی بناوٹ اور سجاوٹ پر جب غور کی جاتی ہے جو ذات دل و دماغ میں سمجھ میں اور ظاہر میں نظر آتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن ذات خداوندی اتنی بلند و بالا ذات ہے کہ اس مسجد کے چھوٹے سے نقشے کو بنانے کے لیے کئی لوگوں سے مشاورت کی جاتی ہے. کس نہج پہ بنائیں, کس طرز پہ بنائیں, نقشہ کیا دیں, رنگ کیا رکھیں, کھڑکیاں کیا رکھیں, دروازے کیا رکھیں, ہوادان کیسے رکھیں, چھت کیسے بنائیں, لمبائی کتنی ہو, موٹائی کتنی ہو, چوڑائی کتنی ہو, پوچھا جاتا ہے. کمیٹیوں کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں, پھر جا کر ایک نقشہ ترتیب پاتا ہے, پھر اس کے مطابق بنایا جاتا ہے. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا اور بنا کر ڈال دیا, اور اتنا بڑا ہے جس میں ایک ستون بھی نہیں ہے. بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے ہر دیکھنے والا کہتا ہے وہاں ختم ہے, وہاں والا کہتا ہے وہاں ختم ہے, اور وہاں سے شروع ہونے والا کہتا ہے وہاں تک ختم ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ ختم کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا, اور بنانے کے لیے وقت کیا لگا, مشورہ کس سے لیا, انجینئرنگ کیسے ہوئی, فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اذا اراد
اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اتنا بڑا آسمان جس نے بغیر کسی مشورے کے کن کہہ کر بنا دیا۔ بھائیو یہ آسمان اتنا بڑا ہے، یہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ پھر زمین کو بچھا دیا۔ یہ زمین بچھانے کے لیے تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، تو کہنے والے نے کہا آسمان بچھانے میں مشکل نہیں ہوئی، زمین بچھانے میں کیا مشکل ہو؟ بچھا دی، پھیلا دی، پوری زمین پھیلا دی۔ اس کے لیے کیا کیا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، کن کہہ کر آسمان بھی بن گیا اور کن کہہ کر زمین بھی بن گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میں غیر کریں، یہ زمین بہت طاقتور ہے کہ یہ سارا بورڈ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اس پر کھڑی ہیں، یہ زمین پر کھڑی ہے۔ یہ کتنی طاقتور ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں اس پر کھڑی ہیں۔ یہ کتنی کمزور ہے کہ جو چاہتے ہیں اس کو کھود لیتے ہیں۔ یار کبھی غور کرو، یہ کتنی مضبوط ہے۔ 12 14 60 منزلیں اس پر کھڑی ہے اور ہلتی نہیں، اور بچہ بھی کھودنے لگ جائے تو کھود دیتے ہیں۔ مضبوط اتنا بنایا کہ بلڈنگ در بلڈنگ اور وزن در وزن ڈال دیا، اس کو اثر ہی نہیں پڑا۔ اور نرم اتنا بنا دیا کہ جب چاہا جس نے کھودنا چاہا کھود لیا۔ بھئی زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا۔ آپ زمین کھودتے 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 نیچے جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے۔ جس جگہ میں پانی ہوتا ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور نیچے پانی آ گیا جگہ کمزور ہو گئی، اس کے نیچے پانی آ گیا زمین مضبوط ہو گئی۔ یہ کون ہے یہ نظام کے چلانے والا؟ پھر اس زمین میں سے پھل نکال دیے، بوٹے نکال دیے، فصلیں نکال دی۔ آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، زمین کو چیرا، زمین کو چیر کر ایک دانہ ڈالا۔ آپ نے زمین چیر کر ایک دانہ ڈالا، رب نے زمین چیر کر 100 دانے نکالے۔ 100 نہیں 700 نکال دیے۔ آپ نے چیر کر ایک دانہ ڈالا، رب نے واپسی چیر کر سینکڑوں دانے نکال دیے۔ آپ نے پودا لگایا، رب نے اسے درخت بنا دیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کن کہتے ہو جا بس ہو جاتا ہے۔ کن کہا، زمین کے اندر سے پھاڑ کر ہر چیز کو نکال دیا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتانے لگا، ہمارے یہاں لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے شہر کا بچہ ہے نا، جس کو پتہ نہیں ہے، اس سے پوچھو روٹی کہاں سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں تندور سے۔ وہ سمجھتا ہے شاید روٹی تندور سے نکلتی ہے۔ بھائی روٹی تندور سے نہیں نکلتی، تندور میں جاتی ہے پھر نکلتی ہے۔ اگر تندور میں روٹی جائے نا تو نکلے گی کیسے؟ یہ جاتی ہے پھر نکلتی ہے۔ بھائی یہ تندور میں جاتی کیسے ہے جو نکلتی ہے؟ وہ کہتے آٹا گوندتے ہیں، آٹا کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتے آٹا چکی سے آتا ہے، مل سے آتا ہے۔ بھائی مل سے تب آتا ہے جب مل میں کچھ جاتا ہے، اور چکی سے بھی تب نکلتا ہے جب چکی میں کچھ جاتا ہے۔ جائے گا نہیں تو کچھ نہیں آئے گا۔ مل سے، کارخانے سے، فیکٹری سے، چکی سے آٹا باہر نکلا، کیا اندر گیا جو آٹا نکلا؟ یہاں ہمارے شہر کے بچوں کی عقل ختم ہے، اس نے کہ آگے سوچا نہیں، بتایا نہیں۔ دیہاتیوں سے پوچھو کیسے نکلا، وہ کہتے ہیں گندم ڈالی۔ کیا ڈالی؟ گندم ڈالی۔ کس میں ڈالی؟ چکی میں۔
چکی نے کیا پیس کر آٹا بنا دیا، آٹا بن کر گھروں میں گیا، گھروں میں جا کر گوندا گیا، گوندنے کے بعد پھر تندور میں گیا، پھر پیڑا بنا کر لگایا گیا، تب روٹی نکلی۔ اچھا تب نکلی، پیچھے کیا ہے؟ یہ گندم کہاں سے آئی؟ یہ گندم کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں یہ دانہ زمین میں ڈالا، ہل چلایا، پانی دیا، پھر نکلا۔ کمال کس کا ہے؟ ہل چلانے والے کا، پانی دینے والے کا، بیج ڈالنے والے کا نہیں بابا، نہیں، اس کی کوشش ہے۔ کبھی باور ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی نتیجہ آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ یہ نتیجہ کیسے آتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے اس مٹی کے اندر اسے بازار پال کر نکالا اور نکال کر پھر اسباب اور سبب بنائے؟ بھائی یہ تو سارے اسباب ہیں، مسبب الاسباب تو وہی ہے۔ جو مسبب الاسباب ہے اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ اب وہ نکلا، پوری دنیا میں ہر چیز بن رہی ہے کھانے کی، اسی سے بن رہی ہے۔ آج کل بچے چپس بہت کھاتے ہیں، پاپڑ کھاتے ہیں۔ یہ چپس، یہ پاپڑ، یہ کہاں سے ہے؟ کہتے آلو سے۔ آلو کہاں سے آیا؟ کہتے زمین سے۔ کوئی چیز آپ لے لو، میں پرسوں کسی ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ زمین سے ہی سب کچھ ملتا ہے، دیتا اللہ ہے، کل نہ کہتے شرک کر دیا زمین دے دی۔ زمین سے اللہ دیتا ہے۔ آپ کی کون سی چیز ہے جو زمین سے نہیں نکلتی؟ پانی زمین سے، پھل زمین سے، پودے زمین سے، اناج زمین سے، خوراک زمین سے، چاندی زمین سے، کوئلہ زمین سے، پیٹرول زمین سے، ڈیزل زمین سے، سونا زمین سے، چاندی زمین سے۔ یہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ پوری دنیا کی معیشت جس چیز پہ کھڑی ہے وہ ہے سونا۔ آپ جو پیسے دیتے ہیں نا، یہ پیسے دے کر جو آپ چیز دیتے ہیں، اس پیسے کے عوض میں پیچھے سونا ہے۔ پہلے زمانے میں اس کے سکے ہوتے تھے، وہ چلتے تھے، کرتے کرتے زمان نے ترقی کی، نوٹ آ گئے۔ یہ آپ نے کاغذ کا نوٹ جو نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، پیچھے کا سونا ختم ہو جائے۔ دولت مند بنے گھومتے اور کہتے ہیں ہم دولت کی بلبوتے پہ کرتے ہیں، زمین نے سونا چھوڑ دیا، دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے، کچھ نہیں رہے۔ زمین نے فصل دینا چھوڑ دی، خوراک ختم ہو جائے گی، دنیا میں درخت پیدا ہونے ختم ہو گئے، آلودگی پھیل جائے گی، سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جانور، یہ حیوان، یہ ہر چیز اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کی۔ تو زمین کی دنیا میں آپ چلے جائیں اور ذات الہی پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر چیز زمین کی درمیان سے نکل رہی ہے، اور اسی نکلنے والی زمین کی چیزوں سے ہم زندگی میں جی رہے ہیں۔ اگر چیزیں ختم ہو جائیں ہمارے پاس کچھ نہیں بچتی۔ آپ آسمان کی دنیا میں جائیں، آپ کو عجیب نظارہ نظر آئے گا۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے اور ایک سورج جاتا ہے، یہاں ڈوبتا ہے وہاں طلوع، وہاں ڈوبتا ہے تو وہاں طلوع، وہاں ڈوبتا ہے تو وہاں طلوع۔ یہ آرام کرنا نہیں چاہتا، یہ سکون لینا نہیں چاہتا، یہ تو ہر وقت روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ یہاں ڈوبا ہے تو وہاں چلا گیا، ادھر سے نکلا اور ادھر چلا گیا۔ بھئی یہ نکل رہا اور روزانہ جا رہا ہے، کبھی بھی ایک لمحے نہ لیٹ ہوا نہ لیٹ گیا۔ جی آج دن بہت بڑا ہو گیا، 10 بج گئے، کیوں آج سورج جا نہیں رہا؟ روزانہ جاتا ہے۔ یہ کون سی ذات ہے جو اتنے بڑے طاقتور سورج کو روزانہ چلا رہا ہے؟ یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے۔ چاند اپنے وقت پر نکلا اور اپنے وقت پر گیا، یہاں آیا اور وہاں ڈوبا اور یہاں آیا۔ یہ اسے ڈبو رہا ہے اور یہ اسے لا رہا ہے، اسے نمودار کر رہا ہے، اسے روشنی دے رہا ہے، اسے بنا رہا ہے، اسے گھٹا رہا ہے۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ تو اللہ ہے۔ کس کس چیز سے اللہ کو پہچانو گے؟ ہر چیز اللہ کی پہچان کی ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔
جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سب تعریفیں کائنات میں جتنے تعریفیں وہ سب ہی اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے. ایک آدمی مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اب عجیب بات کرتے ہیں، وہ دیکھو ہواؤں کے دوش میں جہاز اڑ رہا ہے، یہ چلانے والے کا کمال ہے، یہ بنانے والے کا کمال ہے، یہ سوچنے والے کا کمال ہے، یہ سائنس والے کا کمال ہے، یہ اس ٹیکنیکل کام کرنے والے کا کمال ہے جس نے جہاز بنا دیا. میں نے کہا کوئی شک نہیں، لیکن اس کا کمال نہیں ہے جس نے یہ سوچنے والا بنا دیا. میں مانتا ہوں تمہاری بات کو کہ اڑانے والے کا کمال ہے، لیکن یہ شک نہیں کہ اڑانے والا پیدا کس نے کیا. تم کہتے ہو یہ دماغ استعمال ہوا، پوچھنا چاہتا ہوں یہ دماغ کس نے دیا؟ اس کا کمال نہیں ہے. ساری چیزوں کو گما گما کر جب اس کی بیٹ اور پش پر جاؤ گے تو ایک ذات نظر آئے گی، جو ذات نظر آئے گی اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھائی جو اللہ کو بھول چکے تھے، جن کی نظر میں اللہ نہیں رہا تھا. انہیں بتایا کہ غلط راستے پر چلے گئے ہو، تمہیں پیدا کرنے والا، بنانے اور چلانے والا اللہ، اور تمہیں ہی نہیں، تمہارے لیے ہر چیز کو بنانے والی ذات کا نام اللہ ہے. میں کہتا ہوں آپ تو میں نے مثالیں بڑی دور دور کی دے دی، مثال آسمان کی دے دی، مثال زمین کی دے دی، مثال چاند کی دے دی، مثال سورج کی دے دی. اگلی مثال آپ سمجھنا چاہو تو بارش کی دے دی. آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین پر آ رہی ہے، یہ زمین سے اوپر جا رہی ہے. کہتے ہیں سمندروں سے غبار اٹھتا ہے، اس غبار کے اندر سے جو ہے وہ بادل بنتے ہیں، بادل کے اندر گرج پیدا ہوتی ہے، اس گرج میں جو ہے وہ بادل گہرے ہوتے ہیں، اس گہرے بادلوں میں پانی آ جاتا ہے، زمین پر پانی برستا ہے. اگر آسمان سے پانی نہ برسے تب زمین تباہ ہے، اگر زمین سے پانی نہ نکلے تب زمین تباہ ہے، اگر زمین پر پہاڑ نہ ہو تب زمین تباہ ہے، اگر زمین پر انسان نہ ہو تب زمین تباہ ہے. اللہ کے بندوں کیا کیا چیزیں دی. زمین کو پکڑنے کے لیے اللہ نے پہاڑ رکھ دیے، کیلوں کی صورت میں بنا کر رکھ دیے تاکہ اتنی بڑی زمینیں ہلے نہ. آسمان میں اللہ نے سورج رکھ دیا، چاند رکھ دیا، ستارے رکھ دیے. ہم ساری دنیا کے لیے ایک ستارے کو بنانا چاہے کوئی دنیا کا آدمی بنا نہیں سکتا، پہاڑ بنانے چاہے بنا نہیں سکتے. پھر پہاڑوں کے اندر خزانے رکھ دیے، خزانوں کے اندر خزانے رکھ دیے. آپ نے دیکھتے پہاڑوں کے اندر گاڑیوں کی گاڑیاں جاتی ہیں، بھائی کیوں جا رہی ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر سے پتھر نکلتا ہے. میں نے کہا پتھر تو بہت ہے. کہا مولوی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے، آپ تو پڑھتے نہیں ہے نا، تحقیق نہیں کرتے، آپ کو سائنس کا نہیں پتا. میں نے کہا میں سائنس تک پڑھوں گا، میرے پاس قرآن نہ ہو. اللہ کی قسم قرآن نے وہ کچھ بتا دیا سائنس کو پتا ہی نہیں ہے. یہ جو پہاڑوں کے اندر پتھر ہے، ان پتھروں میں پھر پتھر ہے، ان پتھروں میں ہیرے، ان پتھروں میں جواہرات ہے، ان پتھروں میں آپ کی ٹہلیں، ان پتھروں میں خوبصورت پتھر ہے، ان پتھروں میں مہنگے سے مہنگے پتھر ہے. وہ وہاں سے نکالتے ہیں، تراشتے ہیں، بناتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں واہ کمال، میری مسجد میں ٹہلیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، مزہ آ گیا. آئے کہاں سے؟ آپ پہاڑوں پہ لوگ بہت سارے کہتے ہوئے مولوی صاحب ہمارے گھر کے پاس تو بڑا پہاڑ ہے، میں نہ نکالتی وہاں سے، یہ وہیں سے نکالتے ہیں. یہ نکالنے والوں کو اللہ نے سمجھ دے دی، اللہ نے دماغ دے دی، ان نے وہاں سے نکالا. آپ اللہ کی قدرت، اللہ کی پہچان کے لیے کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں بابا؟ ہر چیز پہ غور کرو، ہر چیز کے پیچھے جو چیز نظر آتی ہے وہی تو اللہ ہے. اور جو ہر چیز کے اختتام ہو جاتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جب اینڈ میں جاتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، کیا کریں؟ سارے ڈاکٹروں، وکیلوں، طبیبوں، حکیموں کے پاس گھما لیا، شفا نہیں ہوئی. اللہ ہی کر سکتا ہے، دعا کر دو اللہ کرتے ہیں. پتہ چلا شفا دینے والا اللہ، بیمار کرنے والا اللہ، تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ، کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا اللہ. دور مت جائیے، جسم پر غور کیجیے، وجود پر غور کیجیے. پاؤں سے لے کر سر تک ہمارا وجود ہے، ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. ایک چیز نہ کھڑا ہو جائے سب بیکار. مثال کے طور پہ یہ دل ہے، دل کے قریب لگے کنیکشن ہے، ادھر سے ادھر سے خون ادھر آ رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، جگر ہے، معدہ ہے، پیٹ ہے، آنتیں، جسم کے اندر کا نظام ہے. جاؤ جا کر طبیبوں اور حکیموں سے پوچھو نظام کا نظام کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے خون میں کمی، ابھی میرے خون میں کیا ہو گیا؟
کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے میرا خون بدلی کیا تو میں ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا پہلے والا خون کس نے دیا تھا؟ یہ جو بدلی کیا تھا خون کسی سے لیا، یہ کس نے دیا ہے؟ عجیب بات آپ کو بتاؤں، آپ کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، آپ اس آنکھ کے لیے آپریشن کر رہے ہیں، کہتے ہیں موتی ہے، بھئی اس کا ہے تو اس کا کیوں نہیں؟ یہ موتی آنکھ میں آنے تو سب کی آنکھ میں کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں اللہ لایا نہیں آنے آیا. اس نے علاج کروایا ٹھیک ہو گیا. اگر علاج سے موتیا ٹھیک ہوتا ہے تو ہر ایک کا کیوں نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر نے پریشر کر کے کہا تمہاری آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کو کہا تمہاری نہیں ہو سکتی، کہا میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہتے تیرے پیچھے نظر ہی نہیں رہی. تیری پیچھے، یہ پیچھے نظر کہاں ہے؟ کہتا ہے جہاں سے آتی ہے چھوٹا سا سر ہے، اس میں نظر ہے، اس میں دماغ ہے، اس میں آنکھیں، یہ ساری چیزیں سر میں رکھی ہے. یارو ساری چیزیں سلامت ہیں. آپ کبھی بازار گئے ہوں گے اور آپ نے بازار میں جا کے کبھی دیکھا ہوگا کہ بازار میں ایک آدمی بالکل سیدھا سادہ ہٹا کٹا نوجوان لا رتا چٹا گورا گھوم رہا ہے، لیکن ادھر کپڑا ڈالا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کبھی ادھر گندگی میں ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کو کیا ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں پاگل ہے، چھوڑ دو، یہ پاگل ہے. اس میں کمی کیا ہے؟ اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ہونٹ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، سبھی کام کرتا ہے. ہوا کیا اس کو؟ کہتے دماغ خراب. تو ٹھیک کروا لو، ٹھیک کروا لو دماغ. کہتے نہیں ہوتا، پیچھے سے ختم. یہ کون ہے جس نے آپ کو صحیح دماغ دیا اور اس کا دماغ خراب کر دیا؟ کون ہے؟ پہچانو اپنے رب کو یارو، اپنے اللہ کو پہچانو. کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ اسباب میں پڑ گئے ہو، اور ہر چیز کو اسباب ہی دیکھ لیا. مسبب الاسباب پہ نظر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو کیوں نہیں بچاتے؟ وہ دریا چلا دیے، وہ سمندر چلا دیے، وہ ہوائیں چلا دی، وہ فضائیں چلا دی، وہ پہاڑ بنا دیے، زمین بنا دی، آسمان بنا دیا. کیا چیز ہے جو میرے قریب رب نے تیرے لیے اور میرے لیے نہیں بنائی؟ یہ دنیا کا انتظام ہے. جی پانی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ برف باری ہو رہی ہے. ٹھنڈ کا موسم آ گیا نا، اب ٹھنڈ کے موسم میں بعض علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، برف گرتی ہے اور جم جاتی ہے. آپ نے فریج اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس فریج میں آپ چیزیں رکھتے ہیں، ٹھنڈی رہتی ہے، برف جمی رہتی ہے، چیز کہیں عرصے تک خراب نہیں ہوتی. وہاں پر پورے کے پورے پہاڑ فریزر بنے ہوئے محفوظ ہے. گرمی آئی، دھوپ لگی، کا گلیشیئر پگھل رہے ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اسی سے دریا بن رہے ہیں، اسی سے دریا بن رہے ہیں، انہی دریاؤں سے سمندر بن رہے ہیں. یہی پانی زمین میں جا رہا ہے، زمین کی رگوں میں جا رہا ہے، رگوں سے آگے چل رہا ہے، چشموں کی صورت میں نکل رہا ہے، کنووں کی صورت میں نکل رہا ہے. اور کچھ عرصے تک بارشیں نہ ہو، برف باری نہ ہو تو کہنے والے کہتے ہیں کہاں جا جائے گا؟ میں کیوں آ جائے گا؟ کہ زمین میں پانی نہیں نا، کنویں خشک ہو گئے، چشمے خشک ہو گئے. کتنی بڑی ذات ہے، کتنے زمانوں سے کنویں بھی چل رہے ہیں اور چشمے بھی چل رہے ہیں. وقت آ جاتا ہے تو بارش بن جاتی، بادل بن جاتے، بارش اور بادل کے ذریعے پانی برس رہا ہے، برف ہو رہی ہے اور برف پانی سے پہاڑ ڈھکے ہوئے، نظام زندگی بھی چل رہا ہے. بارش برف وہاں کرتی، یہاں برف کرتے تو آپ ہل سکتے؟ آپ کی جگہوں کو خالی چھوڑ دیا، کچھ جگہوں کو پر کر دیا. کہیں گرمی ہے اور کہیں سردی ہے، کہیں بہار ہے اور کہیں خزاں ہے، کہیں جو ہے برف کی انتہا ہے اور کہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا آپ یہاں سے چل رہے ہیں، وہاں تک بارش ہے، وہاں سے آگے بارش نہیں ہے. ادھر قطرے گر رہے ہیں، وہاں قطرے نہیں گر رہے. آپ فون کرتے ہیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بہت سردی ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں پنکھے چلائے ہوئے. وہ کہتے ہیں بہت سردی ہے، آپ حیران ہو، آپ کہتے ہیں ہمیں پنکھے چلائے ہوئے. وہ حیران ہے. جو آدمی چاہے وہ سمجھتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہی ہو رہا ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید برف باری ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے. آپ کراچی سے کہتے ہیں ہم نے تو پنکھے چلائے. وہ کہتے ہیں حیرت کی بات ہے، ہم تو کمبل سے باہر نہیں نکل رہے. اور
सब वो कहते हैं हम कंबल से बात नहीं कर रहे, तो आप कहते हैं अजीब हो, मैं तो वैसे आम कपड़ों में घूम रहा हूँ। ये कौन है जिसने वहां मौसम और रखा हुआ है और यहाँ और रखा हुआ है, वहां बर्फबारी करके ठंडा कर दिया और यहाँ धूप करके गर्म कर दिया, करने वाला कौन है? हमारे इख्तियार में होता तो हम कहते चल यार एंजॉय करने के लिए थोड़ी सी बर्फ कराची में भी हो जाए। और लोग कहते हैं कराची में बारिश नहीं होती, मैंने कहा होती है तो बर्दाश्त क्या करते हो? अभी पिछले दिनों जब बोलते हो तो गलियां मोहल्ले सारे डूबे थे, नहीं डूबे थे, और वहां पहाड़ों में इतनी बारिश होती है, हो के खत्म होती है, पता ही नहीं चलता गई कहां। वहां ज्यादा क्यों होती है, यहाँ कम क्यों होती है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। या जमीन में कुव्वत नहीं है, वहां कुव्वत है। अल्लाह कितना मेहरबान है, वहां कर दी है या नहीं की है, वहां करके यहाँ की जरूरत भी पूरी कर दी है। यहाँ को पुरसुकून रखा है, वहां को भी पुरसुकून रखा है। उन्हें सर्दी में पाला, इन्हें गर्मी में पाला, उसे बाहर में पाला, इसे खिला में पाला। अरे रब भी कितना है, जानवरों को भी खिला रहे हैं, और जनाब जानवरों को भी खिला रहे हैं, बेजानों को भी खिला रहे हैं, जानदारों को भी खिला रहे हैं, और परिंदों और चरिंदों और परिंदों को भी खिला रहे हैं, इंसानों को भी खिला रहे हैं, गरीबों को भी खिला रहे हैं, मालदारों को भी खिला रहे हैं, और छोटों को भी खिला रहे हैं, बड़ों को भी खिला रहे हैं, बाबा कीड़े और मकोड़ों को भी खिला रहे हैं, और सातों जमीनों के नीचे पत्थर के नीचे पड़े हुए एक कीड़े को भी खिला रहे हैं, और तख्त पर बैठे हुए एक बादशाह को भी खिला रहे हैं। ये खिलाने वाला कौन है? भाई ये कौन है? अल्लाह को पहचानो। मैंने कहा अपने जिस्म पर गौर करो। मैंने एक दिमाग की मिसाल दी, कहते हैं इसका दिमाग भी खराब है, उसकी सारी चीजें खराब हो गई। एक आदमी को नजर नहीं आता, इधर जाता है, कहते हैं मैंने कहा इसको पकड़ के क्यों नहीं जाते, कहते हैं इसकी आंखें नहीं है, तो ठीक करवा दो, डॉक्टर के पास चले जाओ। कहीं ठीक हो नहीं सकती। बाबा ये नजर खत्म किसने की है, और हमें नजर दी किसने? हम कितने नाशुक्र, इतनी नियामतों के बावजूद हम कहते ही हो गया। मैंने पहले भी सुना था, हमारे एक बुजुर्ग थे, शहीद के वालिद हैं, उनको अस्पताल में ले गए, वो चल फिर नहीं सकते थे, उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर ये जो हड्डियां नहीं यहाँ लगती है घुटनों में, ये हड्डी नहीं लगा दी, चक उसकी प्लास्टर की लगा दी। लगाने के बाद ये हुआ, वो 12 लाख रुपए लिए। कितने? 12 लाख रुपए लिए। इतना हो सकता है कि वो चल सकते हैं लेकिन मोड़ भी नहीं सकते। जरा मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितने के लिए? कहते हमें अल्लाह ने क्या दिया? भाई हमें क्या दिया? क्या दिया? जिस्म की एक एक चीज खत्म हो जाए, अरबों करोड़ों रुपए दो, अल्लाह की कसम कोई देने को तैयार नहीं। एक बहुत बड़ा मालदार था, उसकी दौलत की इंतहा थी, उसको एक बीमारी लगी। बीमारी ये लगी, ये आपकी आंख है ना, आपने अपनी मर्जी से बंद कर ली, अपनी मर्जी से खोली, बंद कर दी, खोल ली, और मुसलसल आप ऐसे देख ही नहीं सकते हो, आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है। जो आदमी मुसलसल देखता है कहते हैं ये जिन्न है, इसकी आंखें नीचे नहीं होती। अब आप जाके हर आदमी को गौर से देखोगे कि जिन्न है, लेकिन वो इतनी देर कर नहीं सकेगा, थोड़ी देर पीछे बातें, ये ऊपर नीचे, उसकी आंख नीचे उठती थी तो ऊपर नहीं उठा सकता, ये ताकत लगा, और वो यूं पकड़ के ऊपर करता था। उससे किसी ने पूछा, उसने कहा मुझसे सारी दौलत ले लो भाई, मुझे ये नेमत लौट जाए कि मैं अपनी आंख को खुद ऊपर करूं, हाथ न लगाना पड़े। पूरी दुनिया के डॉक्टरों के पास घूमा, उसके पास इलाज कोई ना मिला। अरे इतनी सी बात की आंख ऊपर नहीं उठती, करोड़ों रुपए देने को तैयार है। हम कितने कैसे लोग हैं कि हमारी खुद उठती है, खुद बंद होती है, हम कहते हैं अल्लाह ने दिया कुछ नहीं। क्या नहीं दिया अल्लाह ने? अपने करीम रब को, अपने अजीम रब को, अपने मेहरबान रब को, खिलाने वाले रब को, पिलाने वाले रब को, जान देने वाले रब को, इज्जत देने वाले रब को कभी ना भूलो। इसने वो कुछ दिया है जो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी सारी चीजें नहीं, एक चीज भी नहीं दे सकती। हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे जिनके पास दौलत बहुत है लेकिन खा नहीं सकते। कितने लोग आप में से ऐसे जो मीठी चीज नहीं खाते, कहते क्यों? कहते शुगर। और कितने ऐसे हैं जो दादर खाते, क्यों? कहते शुगर नहीं। ये जिनको अल्लाह खिला रहा है कमाल नहीं। एक गरीब आदमी लड्डू यूं लेते हैं, यूं फड़का जाता है, चाय के कप 6 खींच जाता है, और वो बात अपनी कहता है चाय में चीनी डालना, चाय में चीनी डालना। इसने किसने छीन ली? आपको किसने दे? कौन है देने वाला? मैं अपने करीब रब को पहचानते क्यों नहीं? रब है क्या? जिस्म के अज़ा पर गौर करो। आप चल रहे हो टांगे, आप बोल रहे हो ज़बाने, आप सुन रहे हो काने, आप सोच रहे हो दिमाग है, आप हरकत कर रहे हो आपका दिल है, आप सेहतमंद हो, आपकी रगों में खून है। आपने अस्पताल में लेटे हुए लोग नहीं देखे? ये क्यों लेटा हुआ है? तुम क्यों नहीं लेते? क्या वो बीमार है? बीमार कर
دے دو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اولاد نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے. دنیا میں گھوم لو، لے لو کسی سے. نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو علاج کی انتہا پہ گئے اگر اولاد ملی نہیں ملی، اور کتنے ہیں جو کہتے ہیں نہ ہو پھر ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں گولیاں کھاؤ یہ زیادہ ہو گیا کم ہو جائے. اس نے کھا کھا کے پھر بھی آ گیا. اس نے نام ہی زبردست خان رکھ دیا. اس نے کہا کہ وہ کہتا زبردستی ہے، میں نے بہت کوشش کی ہوتی. بھائی دیکھو اولاد ہونے کے اصول ہیں. مرد اور عورت کا ملاپ ضروری ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا دعا کریں اولاد ہو. میں نے کہا شادی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا دیواروں سے ہوتے نہیں، شادی کرنی پڑتی ہے. نہیں، نکاح کرنا پڑتا تب جا کر اولاد. لیکن یہ آپ کے اور میرے لیے اصول ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا. کوئی عورت تھی اونچی اور اونچی؟ کیا اللہ نے اما ہوا کو پیدا نہیں کیا؟ کوئی ماں تھی؟ بھائی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، باپ تھا؟ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے جیسے آدم علیہ السلام. وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے جیسے اما ہوا علیہ السلام. وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے جیسے عیسیٰ علیہ السلام. وہ چاہے تو دونوں کے ملاپ کے باوجود نہ پیدا کرے جیسے بے شمار انسان. بھئی ہے یا نہیں ہے؟ انہیں بنانے والا کون ہے؟ یا نہ دینے والا کون ہے؟ یہ اصول تیرے میرے لیے، اس کے لیے اصول نہیں ہے. وہ کیوں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چاہتے ہو جاتا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. ارے بھائی اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھو. کیوں دوسروں کے دروازوں اور در پر جا کر اسے مانگتے؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ساری دنیا مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، وہ کتنا قریب ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے. کسی کے دروازے پر جا کر کہتے جی 1000 روپے چاہیے ایک دن دے گا، کہ میرے ہی دروازے چاہیے لگا اور کوئی نظر نہیں آتا. وہ کتنا قریب ہے. جو آتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے، جو نہیں آتا اس سے ناراض ہوتا ہے. بھائی مجھ سے نہیں مانگتا کسی اور سے کیوں مانگتا ہے؟ میں جو دیتا ہوں. اور جب نہ دینے بھی آئے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بڑھاپے نہیں آتا بیٹا تو دے دے. کہہ دو سبحان اللہ. خلیل اللہ خلیل اللہ خلیل اللہ، بیٹا تو دے دے. اور جب خوشخبری آتی ہے بیٹا آ رہا ہے، کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، شہید ہو گئے، اب کیسے بیٹا ہوگا؟ کہ دینے والا دے تو جوانی میں دے دے، دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں دے. نہ دے تو جوانی میں نہ دے. جو جوانی میں نہ دے وہ کون ہے؟ اور جو بڑھاپے میں دے دے وہ کون ہے؟ عورت کہنے لگی میں تو بوڑھی ہو گئی. عجیب سا واقعہ یہ بھی ہو جائے گا. ہاں یہی تو بتانے کے لیے. اور ساری دنیا چاہتی ہے، مانتی ہے. آگ میں بندہ گر جائے تو مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ہاں ہوتا ہے، آگ چلاتی ہے لیکن تب چلاتی ہے جب اللہ کہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے نہیں رہے. آگ میں بیٹھے اللہ کی قسم مسکرا رہے تھے اور باہر والے دیکھ کر ڈر رہے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ آج کل میں کہتا ہوں گاڑیاں آئی ہیں نا، اے سی لگا ہوا، بہت بہت گرمی ہے، لوگ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں. ایک بندہ اندر اے سی لگا کے کس طرح ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار بڑا عجیب ہے، دروازے بھی بند کیے، کھڑکیاں بھی بند ہیں، ہنس رہا ہے. ان کو کیا پتا ہے ہنس تھوڑا ہی رہا ہے، یا تو اے سی چل رہا ہے. اور یہاں تمہاری گاڑیوں میں اے سی چلتا ہے. اللہ نے نمرود کی آگ میں ابراہیم کے لیے اے سی چلا دیا اور یوں کہہ دیا کونی بردوں و سلاما، زیادہ ٹھنڈا بھی مت ہونا، لیول برابر رکھنا، 24 پہ رہنا. 15 پہ آگے تو ٹھنڈ لگ جائے گی. ابراہیم یہ کون ہے؟ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھنے والا کون ہے؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں خوراک دینے والا کون ہے؟ نکال کر باہر لانے والا کون ہے؟ آپ کے انگاروں میں ابراہیم کو بچانے والا کون ہے؟ تیز ترین چھری اسماعیل کے گلے پر نہ چلا دینے والا کون ہے؟ گلے کو نہ کاٹنے والا کون ہے؟ جناب یونس علیہ السلام کو واپس قوم تک پہنچانے والا کون ہے؟ پانی
دنیا کو گزار دینے والا کون ہے؟ پانی تو وہی ہے نا، یہ گزر گیا اور یہ درمیان میں غرق ہو رہا ہے، اس کو گزارا کس نے؟ اس کو پانی میں اتارا کس نے؟ نہیں ہے؟ نمرود ناکام ہو گیا، فرعون ناکام ہو گیا، شداد ناکام ہو گیا، قسم رب کی دیکھو بلال کامیاب ہو گیا۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اونچی اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کی شان کو پہچانو، اللہ کے کرم کو پہچانو، اللہ کے فضل کو پہچانو، اللہ کی مہربانی کو پہچانو، ذات خداوندی کو پہچانو۔ اللہ کی قسم اس کی پہچان سے ہی سکون ہے، اور وہی حقیقی خالق ہے، وہی انسانوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب اور قریب رب کو پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔